اب تھوڑا سا ہم مالک یوم الدین ملک یوم الدین دو طریقے سے پڑھتے ہیں، دونوں صحیح بھی ہے. تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں گے اور اس پہ زیادہ تر میرے خیال میں جو مفتی صاحبان ہیں اور علماء حضرات ہیں اور حافظ صاحبان ہیں وہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہے معلومات کا دونوں کا. اب ہم اس پر تھوڑا سا درنجہ تقرأت متواتر صحیح از مالک یوم الدین و ملک یوم الدین. بہر دو طریق خواندن این لفظ درست است، لیکن علماء ترجیح یکی از این دو قرائت بر دیگر سخنها گفته‌اند. کسانی که قرائت مالک میخوانند میگویند که این قرائت اعلی‌تر است. اب کچھ لوگ جو علماء اس کو مالک یوم الدین کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ملک یوم الدین کہتے ہیں. ہمارے زبان میں اگر اس کو ہم اس طرح کر لیں کہ سب اس کو سمجھ سکے تو اس کا اس طرح پہلے ہمارے الفاظ اس طرح ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ بادشاہ ہے اس دن کا، مالک ہے اس دن کا، اور ایک یہ کہہ دے کہ بادشاہ ہے، اور ایک یہ کہہ دے آقا ہے، جیسے غلام کا آقا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بادشاہ. تو ایک لفظ جو ہے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، اس میں دونوں میں یہ فرق ہے. مالک آقا کو کہتے ہیں اور ملک یوم الدین بادشاہ اس دن کا. اب اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین میں کیا کیا فرق ہے. وہ جو لوگ اس قرائت سے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ کیا نظر میں رکھتے، پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں کہ مالک کا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس پہ ترجیح ہے اس کو ملک سے. اول پہلے یہ ہے ان کی مالکیت عام است. مالکیت جو ہے عام ہے، بمردم غیر مردم نیز متعلق میں شود، بمردم و غیر مردم نیز متعلق میں شود. مالکی جو ہے کہ یہ آدمی مالک ہے تو غیر کا بھی ہے اور اپنے کا بھی ہے، بخلاف ملک وہ بادشاہت کے خاص و مردم است. بادشاہی جو ہے ان کا تعلق صرف رعیہ سے ہے، لوگوں سے ہے، دوسری چیزوں پہ اس کے ملک نہیں ہے، یعنی اس کے بادشاہت خاص ہوتی ہے. پاکستان کے لیے ہے تو ایران کے لیے نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر انسانوں کے لیے ہے تو جانوروں کے لیے نہیں ہے. اس کی بادشاہی کا ایک رنگ ہے جو مختلف چیزوں میں نظر آتا ہے. دو مان کے مالک را بر مملوک کمال قدرت است. اگر خواہد مملوک خود را بفروشد یا ببخشد بخلاف بادشاہ. مالک آقا جو ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اس کو اپنے غلام کا اختیار ہے کہ اس کو بیچ بھی دے اور وہ کرے، لیکن بادشاہ بیچ نہیں سکتا اپنے عوام کو. یا ببخشد بخلاف بادشاہ کی ان قدرت پر رعیت نہ دارت. ان کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے جو کہ آقا کو ہے، بادشاہ کو یہ نہیں ہے. سوم آن کی نسبت مالکیت قویتر از نسبت بادشاہت است. مالکیت آقا کا ہونا جو اس کا غلام ہے، مالکیت قویتر ہے نسبت بادشاہی سے، اس لیے زیرا کہ مملوک را از ملک مالک برآمدن ممکن نیست و رعیت را ممکن است کہ از رعیت گری بادشاہ خود را به اختیار خود برآرند. ایسا ہے کہ مالکیت قوی تر ہے نسبت بادشاہت، زیرا کہ اس لیے کہ جو عوام ہے اس کو ملک سے مالک برآمدن ممکن نیست، کہ اس کو اپنے مالک کے ملک سے نکلنا ممکن نہیں ہے. وہ رعیت را ممکن است، اور رعیت کو ممکن ہے کہ رعیت گری از بادشاہ خود به اختیار خود بیرون شود
کہ بادشاہی میں تو آپ کا رعیت آپ کے دائرے سے نکل سکتا ہے، لیکن آقا کے دائرے سے غلام بغیر اس کے نہیں نکل سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ لوگ ملک نہیں بولتے ہیں، وہ لوگوں نے مالکی کو اس لیے مقدم رکھا ہوا ہے. چوتھے خوب مرتبہ علو مرتبہ مالک و مرتبہ مملوک افزون تر است. مالک کا جو ہے اور وہ زیادہ تر ہے مقام، بلندتر ہے مقام از علو مرتبہ بادشاہ بر رعیت، کہ مالک جو ہے آقا کا غلاموں پر حق زیادہ ہے، بادشاہ کا وہ حق رعیت پر نہیں ہے جو کہ آقا کو ہے، جس کے وہ غلامیت ہے. تو وہ زیرا کہ مملوک در حالت او و پسترس از رعیت، پس اصطلاح و قہر در مالکیت بیشتر باشد. پس غضب اور پکڑنا جو ہے رعیت کے بجائے جو بادشاہ پکڑ سکتا ہے، آقا اپنے غلام کو بہتر پکڑ سکتا ہے اس کو. پانچواں ابدرا خدمت سید واجب است. جب ہم کسی کو آقا مان لیتے ہیں تو پھر اس کا اپنے آقا کا خدمت کرنا آپ پر واجب ہے. اگر آپ اس کو بادشاہ مانتے ہیں، اگر اس کو بادشاہ مانتے ہو تو پھر بادشاہ کا خدمت کرنا جیسے غلام پر واجب ہے، رعیت پر وہ واجب نہیں ہے. ششم چٹا عبد بغیر اذن خاون ہیچ نمی توانت کر. اب جو ہے غلام جو ہے وہ بغیر آقا کے اذن کے کچھ نہیں کر سکتا، بخلاف رعیت. رعیت جو ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا اس کو اذن ہو تو وہ کرے، وہ اختیار ہے. ہفتم ساتواں بندر اتم از خاون لازم است. بندہ جو ہے غلام جو ہے اس کو تما اپنے آقا سے لازم ہے. وہ بادشاہ را بالعکس در رغبت تم می باشد، اور بادشاہ اپنے عوام سے امید رکھتا ہے، آقا اپنے غلام سے وہ امید نہیں رکھتا جو بادشاہ رعیت سے رکھتا ہے. آٹھواں نہایت آنچہ از بادشاہ متوقع است عدل و انصاف است و حیبت و سیاست و ابدر از مولائے خود طلب خوراک و پوشاک و تربیت و رافت و رحمت بیشتر متوقع است. دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ ہر ایک کو کپڑے دینے، راحت دینے، آرام دینے، بیمار کا صحت کے حوالے سے وہ اس بادشاہ ذمہ دار نہیں ہے. آقا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے غلاموں کے ان چیزوں کا. پس قراءت مالک، پس جن لوگوں نے مالک یوم الدین کہا ہے، اقرب امید است، وہ زیادہ امید کی امیدوار ہے. وہ آدمی را احتیاج با عفو و تربیت و رافت و رحمت بیشتر ہے. چون کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احتیاج بہت ہے، عفو درکار ہے، تربیت درکار ہے، رحمت درکار ہے، محتاج ہے وہ ہر چیز میں از احتیاج. حیبت و سیاست و عدل و انصاف چنانچہ در حدیث شریف آمد است، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، یا عبادی کلکم جائع، یعنی اے بندگان من، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر کسی را کہ اورا من بخورانا، مگر وہ ہے جس کو میں کھلا دوں. پس طلب طعام کنید از من، پس تم مجھ سے کھانا مانگو تا طعام دے ہم شمارا، تاکہ میں تمہیں غذا فراہم کروں. اے بندگان من، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث میں کہ اللہ فرماتے اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، مجھ سے لباس مانگو اور تاکہ میں تمہیں پہناؤں، اور آپس میں طلب پوشش کرے، اور ان سے طلب پوشش کرے کہ میرے پردہ پوشی کرے، میرا عزت رکھے، میرے آبرو رکھے، میرا عصیان اور گناہ گاری پر پردہ پوشی ڈالے، میرے جسم پہ پردہ پوشی پائے. از من تابو پوشانم شمارا، تاکہ میں آپ کو چھپاؤں.
تو یہ غلام میں ہو سکتا ہے، آقا میں ہو سکتا ہے، رعیت اور بادشاہ میں نہیں ہو سکتا۔ ہم بادشاہ چن موجودات لشکر خود می بینت، پھر بادشاہ جب اپنے لشکر میں موجود بوڑھے کو دیکھتا ہے، ضعیف کو دیکھتا ہے، شکستہ حال کو دیکھتا ہے، وہ مریض اور عاجز نظر میں کند، وہ مالک چن تفقد غلامان خود میں کند، بر ضعیفان، مریضان و پیران زیادہ تر طرح رحمت میں فرمایا۔ آقا جو ہے بادشاہ اپنے بیماروں پہ، بوڑھوں پہ، کمزوروں پہ اتنا رحم کرم اور مدد نہیں کرتا ہے جتنا آقا جو ہے اپنے غلاموں کے ہر ایک کی حالت کے مطابق اس کا کرتا ہے۔ وہ بمعالجے و آنت میں پردازت، پس بمرتبہ مالک بہتر از مرتبہ بادشاہ ہے۔ پس ہمارے نزدیک جو ہم نے مالک یوم الدین پڑھنا شروع کیا قرات میں، ہمارے لیے مالک کا آقا ماننا، اس آقا کا لفظ ہم نے زیادہ پسند کیا بنسبت ملک کے۔ ملک یوم الدین بادشاہ، وہ ہم مالک یک حرف زائد دارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک اور مالک میں ایک حرف کا بھی اضافہ ہے، یہ 4 حرف کا ہے اور وہ 3 حرف کا ہے، 3 الفاظ۔ پس ثواب او بیشتر باشد، ایک لفظ کا ثواب بھی اس میں زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک لفظ پہ پڑھنے پر 30 ثواب آپ کو ملتا ہے۔ 11 11واں در قیامت بادشاہان بسیار باشد، وہ ہم بحالت خود گرفتار۔ قیامت کے دن بھی بہت بادشاہ ہوں گے، کوئی کم ہے، ہر ایک اپنے حالت میں گرفتار ہے۔ وہ مالک غیر از خدا نہ باشد، اس دن پتہ چلتا ہے کہ مالک تو وہ ہے، تو اس لیے ہم نے آقا تو وہ ہے، تو اس لیے ہم نے قرات مالک کو یازدوی دلیل پر یہ دیا ہوا ہے۔ در قیامت بادشاہان بسیار باشد، وہ ہم بحالت خود گرفتار، وہ مالک غیر از خدا نہ باشد۔ 12واں 12 بندر با خداوند خود اتصالی است، اور 12واں یہ ہے کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت ہے قویتر از اتصال رعیت۔ رعیت جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے وہ دلی تعلق نہیں ہو سکتا ہے جو کہ ایک بندے کا رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ آقا ہے تو اس لیے ہم اس کو آقا کہیں گے، مالک یوم الدین کہیں گے، کیونکہ اگر ملک کہیں گے تو بادشاہ ہوگا، تو بادشاہ کے ساتھ تو کسی کا وہ تعلق بن ہی نہیں سکتا ہے رعیت کا جو کہ ایک غلام کا آقا کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نو بادشاہ زیرا کہ در فقہ بیان کرنے میں شود، کیونکہ فقہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب آقا نیت کرے سفر کے تو غلام کے اس نیت کی وجہ سے جو آقا نے کیا ہوا ہے اس کے لیے نمازیں سارے قصر ہو جاتی ہیں، اور جب اقامت کا نیت کر لے تو اس کا سارا نماز جو ہے وہ مکمل پڑھنا ہے اس نے۔ تو فقہ یہ کہتا ہے کہ مالک کا آقا کا جو نیت ہے وہ شرعاً جو ہے وہ اس کے پابند ہے، غلام جو ہے۔ بادشاہ کے سفر سے رعیت پابند نہیں ہے کہ اگر بادشاہ سفر میں ہے تو سارا رعیت بھی نماز 2 رکعت پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ بس لفظ ملک می خوانند می گویند کہ ہر بادشاہ مالک است و ہر مالک بادشاہ نیست۔ دوسرا یہ وہ کہتا ہے کہ مالک جو ہے، ہر مالک، ہر آقا بادشاہ نہیں ہے، کہ جہاں بھی آقا ہو گیا نا تو ضروری تو نہیں کہ اس ملک میں جتنی آقا ہے وہ سب بادشاہ ہو جائے۔ پس وصف بادشاہی بہتر از وصف مالکیت است، و نیز حکم بادشاہ بر ملک نافذ است وہ حکم ملک بر بادشاہ نافذ نیست۔ اسی طرح سے بادشاہ کا حکم ملک پر نافذ ہے اور حکم ملک پر بادشاہ نافذ نیست، اور آقا کا
ملک کا حکم جو ملک کا وہ بادشاہ پر نافذ نہیں ہے. وہ نیز سیاست بادشاہ خوی و اتم و اشمل و عام است. ہزار مالک برابر یک بادشاہ نمی تواند شد. اس لیے کہ بادشاہ اپنے ملک میں جتنے بھی ان کے مالک ہے اور وہ جو آپ کا بادشاہ ہے تو وہ سارے کے سارے بادشاہ کے ماتحت تو ہے لیکن اس کے غلام تو نہیں ہو سکتے. تو وہ مالکان بسیار در شہر موجود هستند. وہ بادشاہ غیر از یک ذات نمی باشد. بادشاہ ایک ہے اور مالک بہت ہے. لفظ رب العالمین در دلالت بر مالکیت می کند. پس در اینجا ہم لفظ مالک خوانده شود. تو وہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مالکیت کو لفظ مالکیت کا رب میں ہو گیا ہے اب ہم ادھر آ کر کے ملک کہیں گے. دوسرا پارٹی جو کہتا ہے کہ ملک کہ وہ جو ہے درین جو لفظ مالک خواندہ شود تکرار لازم آیت. ونیز لفظ ملک در 99 نام حسنہ واقع است. دوسرا مالک نہیں ہے اس میں لفظوں میں 99 ناموں میں حسنہ میں نہیں ہے. ملک ہے اس میں. وہ مالک درانجا نیست آرے مالک الملک واقع است. اس نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ مالک نہیں ہے ملک الملک میں مالک الملک واقع ہے بمعنی ملک است. وہ نیز لفظ ملک در آخر قرآن مذکور است. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک لفظ جو ہے جس طرح آخر قرآن میں موجود ہے ملک الناس. تو اس لیے ان کا جو ملک ہے وہ ہم اس حوالے سے اس کو ملک پڑھتے ہیں. وہ ختم کلام چیز اشرف میں شود. ہمیشہ آخری کلام کوئی شرف والے لفظ پہ اختتام ہوتا ہے. پس افتتاح کلام نیز بہمان چیز مناسب میں ماند. و طاعت بادشاہ پر کل واجب است و طاعت مالک واجب نیز. ملک میں بادشاہ کا حکم سب پر واجب ہے اور اطاعت مالک اور مالک کا واجب نہیں ہے آقا کا. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس کو بادشاہ کہیں گے اس مگر بر مملوکان او اینست آنچ از وجود ترجیح قرائن مذکور میں شود درین بحثات. اس میں بہت سارے انہوں نے بحث ہے اور بہت سارے مباحثے اس میں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں. اما در خدمت غلام و منافع دیگر ہمیشہ تعلیم میں باشد و نیز اورا بر غلامان خود عیبت و سیاست میں باشد کہ ان کا آقا کا ہمیشہ غلاموں کے نفع کے لیے کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا عیبت بھی ہوتا ہے غلاموں کے اوپر روب بھی ہوتا ہے. اور مالک جو ہے آقا جو ہے وہ عفو بھی کرتا ہے درگزر بھی کرتا ہے رحمت بھی کرتا ہے تربیت بھی کرتا ہے. در ضعفاء رعیت از بادشاہ نیز متوقع است. وہ کہتا ہے یہ چیزیں ملک بادشاہ میں بھی متوقع ہے کہ وہ بھی کرتا ہے یہ چیزیں. زیرا کہ برذمہ بادشاہ واجب است کہ ضعفاء را طعام کسوت و دیگر حوائج ضروریہ از مال صدقات پر رسانا. پس بادشاہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے. ملک والے لوگ کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح جیسا آقا کھانا پہنچاتا ہے جیسے بندوبست کرتا ہے اسی طرح وہ بھی بادشاہ بھی اس کے ذمہ دار ہے. وما هذا در باب تمدن و اجتماع احتیاج حیبت و سیاست بہتر میں باشد. لہذا بادشاہ رعیت را از دشمنان محفوظ بھی دارد اور بادشاہ بھی اپنے رعیت کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے. وہ ان بہترین انواع تربیت و رعایت است. یہ بہترین قسم کی تربیت و رعایت ہے. وہ کثرت ثواب و کثرت حروف در وقت کے است در ہر دو در ثواب برابر باشد. وہ کہتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مالک میں ایک لفظ زیادہ ہے اس میں بھی تقریباً مطلب وہی ہے تو ثواب میں برابر ہے. اگر کلمہ قلیل حرف اشرف و افضل باشد اگر کوئی کلمے میں شرافت زیادہ ہے اگر ایک کلمے میں وہ لفظ زیادہ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں ہے. یہ دوسرے
لوگوں کا خیال ہے جو اس کے جواب دے رہے ہیں. از کلمہ کثیر الحروف پس توقع ثواب بالاکثر، چنانچہ در سورہ اخلاص نسبت به سورہ دیگر و ما هذا میتوان گفت که لفظ ملک کوتاه‌تر از لفظ مالک است، پس بهتر باشد زیرا که از خواندن لفظ مالک تطویل اهل لازم می آید چه جائز است کہ قبل از تمام تلفظ. بہرحال یہ لفظ کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ شرافت زیادہ ہے، جیسے سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص میں الفاظ کم ہے لیکن اس کی شرافت بہت اونچا ہے. تو اس لیے بحث مباحثے والے نے دونوں نے اپنے طریقے سے دلائل پیش کی ہے کہ قرات مالک یوم الدین پڑھا جائے یا مالک یوم الدین پڑھا جائے.